بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ ہماری اعراب القرآن الکریم و تفسیرہ کی ہمارے اس کورس کی پہلی ڈیمو کلاس ہے، جسے بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی مقدمے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اسے ہم نے محاضرہ تجریبیہ کا نام دیا ہے۔ محاضرہ تجریبیہ یعنی ڈیمو کلاس یا ڈیمو لیکچر۔ سب سے پہلے ہم اپنی ابتدائی آیات یعنی کہ سورۃ النبأ کی پہلی آیات، ابتدائی آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم ان آیات کے کلمات کی تحلیل کریں گے، اور تحلیل کے بعد پھر آخر میں جا کر ہم ترکیب کریں گے، اعراب کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النبأ، اس سورت کا نام سورۃ النبأ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے مختلف نام ہیں، جیسے سورۃ التساؤل وغیرہ۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی آیات 40 ہیں، اور یہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 78 نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 80 نمبر پہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ ہماری ابتدائی 3 آیات ہیں۔ عما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، وہ لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ عما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، وہ لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیمی، اس زبردست واقعے کے بارے میں۔ النبا، واقعہ یا خبر۔ النبا، واقعہ یا خبر۔ العظیم، بہت زبردست، جو عظمت والا ہو، عظیم ہو، بڑا ہو، جلیل القدر ہو۔ جلیل القدر یا عظیم یا زبردست واقعے کے بارے میں۔ الذی، وہ، ہم، کہ وہ لوگ، فیہی، اس میں، مختلفون، خود الگ الگ باتیں کرتے ہیں، خود مختلف باتیں کرتے ہیں، خود یہ لوگ اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کی آپس میں بھی کوئی ایک بات نہیں ہے، ان کا آپس میں بھی اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے۔ عما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، یہ لوگ آپس میں سوالات کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیمی، ایک زبردست واقعے یا ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی، وہ، ہم فیہ، کہ یہ لوگ اس میں، مختلفون، اختلاف کرنے والے ہیں، الگ الگ رائے رکھنے والے ہیں، یا ان کی باتیں مختلف ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے سوالات اور ایسے اختلافات نہیں کرنے چاہیے۔ سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، خبردار، سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، انہیں علم ہو جائے گا۔ علم نجعل، کیا، لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، مہادن بچھونا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، یعنی یقیناً ہم نے بنایا ہے۔ اب اس کا جب ہم اصل معنی لیں گے تو اصل معنی کیا نکلے گا؟ یقیناً ہم نے بنایا ہے زمین کو بچھونا۔
اللہ جو سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ یقیناً آپ نے بنایا ہے، اور اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے بنایا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، یعنی یقیناً ہم نے بنایا ہے زمین کو بچھونا۔ والجبال، اور پہاڑوں کو اوتادا، میخیں، اوتاد وتد کی جمع ہے، میخ کو کہتے ہیں، کیل وغیرہ جو ٹھونکا جاتا ہے، جس سے خیمے کو زمین میں گاڑا جاتا ہے۔ وخلقناکم، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں، ازواجن، جوڑے جوڑے، جوڑوں کی شکل میں۔ وخلقنا، اور ہم نے تخلیق کیا تمہیں، ازواجن، جوڑوں کی شکل میں۔ یہ ہمارا ترجمہ تھا ان آیات کا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم کلمات کو تحلیل کریں گے، حل کریں گے کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے، کون سا کلمہ حرف ہے، اور پھر ان میں سے کون سا معرب ہے، کون سا مبنی ہے، اور معرب ہے تو معرب کی کون سی قسم ہے، مبنی ہے تو مبنی کی کون سی قسم ہے، اسے بھی ہم حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا لفظ ہے عما یتساءلون۔ عما اصل میں عن ما تھا، عن ما۔ سب سے پہلے عن حرف جارہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں الکلمہ نوعها، نوعها مانے کلمے کی قسم، کلمے کی قسم۔ المعرب والمبنی، معرب اور مبنی، نوعهما، معرب اور مبنی کی قسم، قسم کون سی ہے، نوع کون سی ہے۔ سب سے پہلے ہم عن کو دیکھتے ہیں، پھر ما کو دیکھیں گے جو عما میں ہے، عن ما اصل میں۔ عن ایک حرف ہے، عن حرف ہے، اور یہ مبنی ہے۔ مبنی کی کون سی قسم ہے عن؟ حروف میں سے ہے، حرف ہے۔ مبنی کی ایک قسم حرف ہوتا ہے، حروف ہوتے ہیں، سارے کے سارے حروف مبنی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ما ہے، ما اسم ہے، ما اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور یہ ما بھی مبنی ہے۔ پھر مبنی کی کون سی قسم ہے؟ اسم الموصول ہے، اسم الموصول یعنی اس میں غیر متمکن، اسم الموصول، یہ ما موصولہ ہے۔ اس کے بعد یتساءلون ہے، یتساءلون یہ فعل ہے، اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اس کے شروع میں علامت مضارع موجود ہے، اور یہ معرب مبنی میں سے معرب ہے، معرب مبنی میں سے معرب ہے، کیونکہ یہ ایسا فعل مضارع ہے جس کے ساتھ نون جمع مؤنث یا نون تاکید لگا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم نے معرب کی قسم لکھی ہے الفعل المضارع، فعل مضارع معرب کی یہ قسم ہے۔ چوتھے نمبر پہ النبئی، یہ اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں الف لام اسم کی علامت ہے، اور یہ معرب ہے۔ معرب کی کون سی قسم ہے؟ الاسم المتمکن، اسم متمکن ہے، معرب کی قسم الاسم المتمکن۔ العظیم، اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، لہٰذا یہ بھی اسم ہے، اور معرب مبنی میں سے معرب ہے۔ معرب کی قسم الاسم المتمکن، اسم متمکن ہے۔ الذی، یہ بھی اسم ہے اور معرب نہیں بلکہ مبنی ہے، الذی یہ مبنی ہے، اور مبنی کی یہ قسم اسم الموصول ہے، جیسے ما اسم موصول تھا ویسے یہ بھی اسم الموصول ہے۔ اس کے بعد ہم، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی مبنی ہے، مبنی کی قسم المضمرات میں سے ہے، المضمرات یعنی ضمیریں، جس کو آپ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، مضمرات کو آپ ضمیر کا نام بھی دے سکتے ہیں، مضمرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فی ہے، فی ایک حرف ہے، اسم فعل حرف میں سے حرف ہے، اور یہ بھی مبنی ہے کیونکہ حرف ہے، مبنی کی قسم حرف ہے۔
اس کے بعد ہی ضمیر ہے، الذی ہم فی ہی ضمیر ہا کے نیچے زیر ہو، یہ بھی اسم ہے اور مبنی ہے۔ مبنی کی قسم المزمرات ہے، یعنی ضمیر ہے، ضمائر میں سے ہے، مزمرات میں سے۔ مختلفون یہ اسم ہے اور معرب مبنی میں سے معرب ہے، اور معرب کی اقسام میں سے الاسم المتمکن ہے، الاسم المتمکن۔ اس کے بعد مختلفون کلا سے یعلمون، کلا ہے، کلا ایک حرف ہے، کلا اسم فعل حرف میں سے حرف ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، کلا مبنی ہے۔ کیوں مبنی کی کون سی قسم؟ حرف، حرف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اس کے بعد السین ہے جو سیعلمون کے شروع میں لگی ہوئی ہے، یعلمون کے شروع میں سین لگی ہوئی ہے۔ یعلمون کے شروع میں سین ہے، سیعلمون، یہ سین بھی ایک حرف ہے۔ معرب مبنی میں سے، اور معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، سین معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور مبنی کی قسم حرف ہے۔ اس کے بعد یعلمون ہے، یعلمون فعل ہے، اس کے شروع میں علامت مضارع یا موجود ہے، یا علامت مضارع موجود ہے، یہ فعل ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے۔ پھر معرب کی اقسام میں سے الفعل المضارع ہے، یعنی ایسا فعل مضارع جس کے آخر میں نہ تو نون جمع مؤنث ہو اور نہ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو۔ یعلمون کے آخر میں نون تو ہے، لیکن نہ وہ جمع مؤنث کا نون ہے اور نہ وہ نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ ہے، ان میں سے بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد ثم ہے، ثم ایک حرف ہے، ثم اسم فعل حرف میں سے حرف ہے، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور مبنی کی اقسام میں سے حرف یا حروف ہے، سارے کے سارے حروف وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الم نجعل الارض مہادا کے شروع میں آ آئے ہے، آ یعنی حمزہ، الحمزہ، یہ حمزہ جو ہے یہ بھی حرف ہے، نہ اسم ہے نہ فعل ہے، یہ حرف ہے، اور یہ بھی مبنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مبنی کی ایک بڑی قسم وہ حروف ہے، سارے کے سارے حروف مبنی ہوتے ہیں۔ علم، حمزے کے بعد لم ہے، لم بھی ایک حرف ہے، اسم فعل نہیں، اور یہ بھی مبنی ہے۔ مبنی کی قسم حرف ہے، کیونکہ سارے کے سارے حروف مبنی ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، سارے کے سارے حروف مبنی ہوتے ہیں۔ اور افعال کا اکثر حصہ وہ مبنی ہوتا ہے، اور اسماء کا اکثر حصہ وہ معرب ہوتا ہے۔ حروف سارے کے سارے مبنی، اسماء کا اکثر حصہ معرب، اور افعال کا اکثر حصہ مبنی۔ نجعل فعل ہے، نجعل نون حرف مضارعت شروع میں لگا ہوا ہے، لم نجعل، لم بھی شروع میں لگتا ہے، نجعل کے شروع میں نون بھی ہے، نون بھی حروف مضارعات میں سے ہے، یہ فعل ہے اور معرب مبنی میں سے معرب ہے، اور معرب کی قسم الفعل المضارع ہے، یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نہ تو نون جمع مؤنث ہے اور نہ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہے۔ نجعل کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی نون نہیں ہے، نہ جمع مؤنث کا نون ہے اور نہ ہی نون تاکید ہے، بلکہ کوئی نون نہیں۔
الارض یہ اسم ہے، اس کی شروع میں الف لام ہے، اسم کی علامت الف لام موجود ہے، اور یہ معرب مبنی میں سے معرب ہے، اور معرب کی قسم الاسم المتمکن ہے، اسم متمکن۔ مہادن اس کے آخر میں تنوین ہے، جو کہ اسم کی علامت ہے تنوین، اس لیے مہادن یہ اسم ہے۔ مہادن معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اور معرب کی قسم الاسم المتمکن ہے۔ اس کے بعد ہے والجبال اوتادا۔ والجبال واو ہے، الواو، واو ایک حرف ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے کہ حروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، حرف کوئی بھی ہوگا وہ مبنی ہوگا، مبنی کی سب سے بڑی قسم، سب سے اہم قسم وہ حرف ہے، لہذا واو بھی یہاں پر حرف ہے اور مبنی ہے۔ جی، اس کے بعد الجبال، والجبال اوتادا۔ الجبال اس کے شروع میں الف لام ہے، وہ اسم کی علامت ہے، اور جبال جبل کی جمع ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جمع ہونا، لہذا یہ اسم ہے، اور یہ معرب مبنی میں سے معرب ہے، اور معرب کی قسم الاسم المتمکن ہے۔ اوتادن، والجبال اوتادن، اوتادن کے آخر میں تنوین ہے، جو اسم کی علامت، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور معرب مبنی میں سے معرب ہے، اور معرب کی قسم الاسم المتمکن ہے۔ اس کے بعد خلقنا ہے، وخلقناکم ازواجا۔ خلقنا یہ ایک فعل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نا ضمیر لگی ہوئی ہے، نا ضمیر لگی ہوئی ہے فاعل کی، یہ فعل ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے۔ مبنی کی کون سی قسم ہے؟ الفعل الماضی، فعل ماضی، چاہے فعل ماضی معروف ہو چاہے مجہول، دونوں صورتوں میں یہ مبنی ہوتا ہے، ماضی سارے کا سارا مبنی ہے۔ کم، وخلقناکم، کم یہ ایک اسم ہے، اور یہ مبنی ہے، المزمرات میں سے ہے، مبنی کی قسم المزمرات یعنی ضمائر میں سے ہے، ہو ہما ہم، کا کما کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، کم۔ اس کے بعد ازواجن ہے، ازواجن اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، ازواجن، دو زبر ہیں، ازواجن، یہ اسم ہے اور معرب ہے، معرب کی قسم الاسم المتمکن ہے، یہ ازواجن زوج کی جمع ہے، اس کی تفصیل آ جائے گی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جی، یہ ہم نے ان آیات کے کلمات کو بیعتبار اسم فعل حرف اور بیعتبار معرب اور مبنی کے حل کیے ہیں۔ اب دوسری تحلیل ہماری یہ ہے کہ ہم اسماء کو الگ کریں گے، افعال کو الگ کریں گے، اور حروف کو الگ کریں گے، پھر اسماء کے تمام بنیادی چیزیں ہم حل کریں گے، اور پھر افعال کی تمام بنیادی چیزیں حل کریں گے، اور حروف کی تمام بنیادی چیزیں حل کریں گے۔ ابھی جو پہلے ہماری 3 سلائیڈ تھیں تو ان میں ہم نے مشترکہ طور پہ اسم فعل حرف سبھی کو حل کیا ہے، اب ہر ایک کو ان کی خصوصیات کے لحاظ سے حل کریں۔ دیکھیں آپ حل الاسماء میں سب سے پہلے الاسم ہے، ہم اسم یہاں پر لکھیں گے، لفظ لکھیں گے، اس کے بعد ہم بتلائیں گے کہ اس کی مفرد یا اس کی جمع کیا آتی ہے، مفردہ او مجموعہ، اس کی مفرد
یا اس کی جمع کیا آتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم بتلائیں گے المذکر والمؤنث، یہ اسم ہمارا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم بتلائیں گے المعرفۃ والنکرہ، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ ہم اسم متمکن کی قسم بتلائیں گے۔ اسم متمکن تو ہم نے شمار کر لیے، اب ہم نے یہاں جو اسماء کو حل کرنا ہے تو اس کی قسم بتلائیں گے کہ کون سی قسم ہے اسم متمکن کی۔ اور جو بھی قسم ہو چھٹے نمبر پہ اس کا ہم اعراب بتلائیں گے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس کا اعراب ہم نے چھٹے نمبر پہ بتلانا ہے۔ اور ساتویں خانے میں ہم اس کا معنی مختصر سا بتلائیں گے، مختصر سا اس کا لفظی معنی ہو۔ پہلے لفظ کو آپ دیکھیں، النبا، النبا ایک اسم لکھا ہوا ہے، اس میں متمکن ہے، اس کی جمع آتی ہے انباءن، انباءن، یہ اس کی جمع آتی ہے۔ نبأ کی جمع انباءن آتی ہے۔ یہ نبأ یہ واحد تھا۔ المذکر، یہ نبأ مذکر تھا۔ المعرفہ، اور یہ النبا معرفہ تھا کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے۔ اب یہ نوع المتمکن، اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ النبا المفرد المنصرف الصحیح، یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، صحیح ہے، ناقص وغیرہ نہیں ہے، منقوص نہیں ہے۔ اس کا اعراب کیسا ہوگا؟ الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ۔ الرفع بالضمہ، اس کا رفع، اس کی حالت رفعی ضمے کے ساتھ ہوگی، پیش کے ساتھ۔ والنصب بالفتحہ، اور اس کی حالت نصبی فتحے یعنی زبر کے ساتھ ہوگی۔ والجر بالکسرہ، اور اس کی حالت جری کسرے کے ساتھ ہوگی، زیر کے ساتھ ہوگی۔ الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ، پیش، زبر اور زیر تینوں کا استعمال ہوگا۔ نبأن، 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 النبأ، النبأ، النبئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الخبر، النبا یہ خبر کو کہتے ہیں۔ المعنی، معنی میں آپ دیکھیں اس کا معنی ہم نے لکھا ہے النبا کا الخبر۔ دوسرے نمبر پہ لفظ ہے العظیم۔ العظیم یہ واحد ہے، یہ اسم واحد ہے، جیسے النبا واحد تھا ویسے یہ بھی واحد ہے۔ اس کی جمع عظام بھی آتی ہے، عظماء بھی آتی ہے۔ عظام، عظماء، یہ اس کی جمع آتی ہے۔ اور یہ العظیم المذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ اور یہ المعرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے۔ اور یہ قسم کون سی ہے؟ یہ بھی وہی قسم ہے جو اوپر گزری ہے، یعنی المفرد المنصرف الصحیح۔ العظیم مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو اعراب اوپر گزرا ہے النبأ کا، اس کا بھی وہی اعراب ہوگا، یعنی الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ کبیر، جلیل، بڑا ہونا، کبیر ہونا، جلیل یا جلیل القدر ہونا، عظیم القدر ہونا۔ اس کے بعد ہے مختلفون۔ مختلفون یہ مختلفن کی جمع ہے، مختلفون یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے مختلفن، اور یہ مختلفن المذکر ہے اور یہ النکرہ ہے کیونکہ اس پر الف لام وغیرہ نہیں ہے، نکرہ ہے مختلفون۔ اور جمع المذکر السالم ہے، جمع المذکر السالم یعنی ایسی جمع جو مذکر بھی ہے اور سالم بھی ہے، واحد کی
بنا اس میں سلامت رہی ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ الرفع بالواو، الرفع بالواو والنصب والجر بالیاء، بالیاء کرنا ہے اس کو۔ الرفع بالواو، رفع اس کا حالت رفعی اس کی واو کے ساتھ ہوگی، مختلفون، اور حالات نصبی اور جری بالیاء یا کے ساتھ ہوگی، مختلفین، مختلفین، مختلفون، مختلفین۔ اب مختلفون کا معنی کیا ہے؟ یعنی لہم آراء متفاوتہ، ان کی الگ الگ رائے تھیں، ان کی مختلف آراء تھیں، متفاوتہ الگ الگ، مختلف، متفاوت۔ اس کے بعد ہے الارض، ارض یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع ارزون بھی آتی ہے، ارازن بھی آتی ہے، ارازن یا ارزون یہ اس کی جمع آتی ہے، اور یہ ارض مؤنث ہے، ارض یہ مؤنث ہے، اور الارض یہ معرفہ ہے، اس کے شروع میں الف لام موجود ہے۔ اور اس میں متمکن کی قسم میں سے المفرد المنصرف الصحیح ہے، جس کا ہم نے بتلا دیا کہ مفرد ہوگا تثنیہ جمع نہیں، منصرف غیر منصرف نہیں، صحیح ہے غیر صحیح یعنی ناقص وغیرہ نہیں، منقوص وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا اعراب کیا ہے؟ گزر چکا ہے، الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ، رفع ضمے کے ساتھ، نصب فتحے کے ساتھ، جر کسرے کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ ضد السما، یہ آسمان کی ضد ہے، متضاد ہے، آسمان کی متضاد ہے یہ۔ اس کے بعد مہادن ہے، یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع امہدتن اور مہدن ہوتا ہے، اس کی دو جمع امہدتن مہدن، اور یہ مہادن مذکر ہے اور نکرہ ہے کیونکہ آخر میں تنوین آئی، اور یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، المفرد المنصرف الصحیح، اعراب بھی اس کا وہی ہے جو اوپر عرض کا گزرا ہے، یعنی الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ۔ مہاد کا معنی کیا ہے؟ فراش، بستر کو کہتے ہیں، بچھونے کو کہتے ہیں مہاد اور فراش۔ الجبال یہ جمع ہے، اس کی واحد جبل آتی ہے، جبل، اور یہ مذکر ہے اور معرفہ ہے، الجبال یہ معرفہ ہے۔ اور اس میں متمکن کی اقسام میں سے جمع المکسر ہے، جمع المکسر یعنی وہ جمع جس میں واحد کی بنا سلامت نہیں رہی ہے، ٹوٹ گئی ہے۔ جبل سے جبال، دیکھیں کہ با اور لام کے درمیان میں الف آنے کی وجہ سے واحد کی بنا ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب بھی وہی ہے جو مفرد منصرف صحیح کا ہے، یعنی الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ۔ جبال کا مترادف عربی میں اوتاد آتا ہے، اوتاد مانے پہاڑ، اوتادن یہ جمع ہے، اس کی واحد وتدن آتی ہے، وتدن، اور یہ مذکر ہے اوتاد، اور یہ نکرہ ہے، اور یہ بھی جمع مکسر ہے، وتد کی جمع مکسر ہے، اور اعراب اس کا وہی ہے جو اوپر گزرا، یعنی الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ۔ کس کو کہتے ہیں وتد؟ ما وتد فی الارض، وہ چیز جو زمین میں گاڑی جائے میخ کے طور پہ۔ ازواجن یہ جمع ہے، اس کی واحد زوج آتی ہے، اور یہ ازواجن مذکر ہے، نکرہ ہے، تنوین آ رہی ہے آخر میں، اور یہ بھی جمع مکسر ہے، زوج کی جمع مکسر، تبدیلی آ چکی ہے، واحد کی بنا ٹوٹ چکی ہے، اور اعراب وہی ہے الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ۔ اور یہ حلیل یا حلیلہ کو زوج کہا جاتا ہے، حلیل شوہر، حلیلہ بیوی۔ جی، حل الاسماء تک یہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد حل الافعال ہے، انشاءاللہ ہم وہ اگلے اس میں کرتے ہیں، اگلی کال میں انشاءاللہ یہ